وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کی تشریح کے ساتھ سلام رضا کے اشعار 6 اور 7 کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت نورانیت کو بیان کرتے ہوئے درود و سلام کا گلدستہ یوں پیش کرتے ہیں: نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدن اطہر کی نفاست، نظافت اور آپ کریم علیہ السلام کی نورانیت اور طہارت کو بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا خوبصورت گلدستہ یوں پیش کرتے ہیں: نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت نورانیت اور لطافت کو خوبصورت انداز میں یوں بیان کرنا: نور عین لطافت۔ لطافت سے مراد کثیف نہ ہونا ہے، اور نور عین سے مراد سراپائے نور، سراپائے ہدایت، اور ایسی ہدایت جو ہر قسم کی کثافت سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت نورانیت ہر قسم کی کثافت سے پاک ہے اور لطافت سے بھرپور ہے۔ اس لطافت سے بھرپور نورانیت پہ درود و سلام جب پیش کرنے کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیان شان آپ نے خوبصورت انداز میں یوں پیش کیا: الطف درود، سب سے زیادہ لطیف، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ شفاف اور سب سے زیادہ پاکیزہ درود حضور پاک علیہ السلام کی اس صفت پر ہو جو صفت نورانیت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی صفت نورانیت ہر قسم کی کثافت سے پاک ہے، اس صفت نورانیت پہ جو درود و سلام ہو وہ بھی ہر قسم کی کثافت سے پاک ہو اور لطافت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اس لیے کہا: نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ نظافت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، تہذیب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر وہ ہے جس سے نظافت اور نفاست بھی فیض پاتی ہے۔ اس نفاست اور نظافت کی جو زیب و زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، یعنی اس کی جو انتہا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس پہ خوبصورت سلام پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، کہ مخلوق تو نظافت کا سفر کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پر فائز ہے کہ نظافت آپ کی بارگاہ کا سفر کرتی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید نے یوں ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ مفسرین کرام اس نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیتے ہیں، کتاب مبین سے قرآن کو مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کتاب مبین سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا ہے، اور نور سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا ہے۔ حضور نور بھی ہیں اور کتاب مبین بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کی دلیل بھی ہیں، اور برہان من ربکم بھی ہیں، اور اللہ کریم کی روشن دلیل بھی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر رسالہ النور میں کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں رسولنا کا الفاظ گزرے ہیں، اور رسولنا سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جب پیچھے ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہو رہا ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ذکر نبی پاک علیہ السلام کا ہی ہے، لہذا قد جاءکم من اللہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اجسام ہیں یہ جنت کی ارواح پہ پیدا کیے گئے ہیں،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اطہر ان تمام اجساد سے سب سے زیادہ بڑھ کے لطیف تھا۔ لہٰذا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی سراپا نور تھی کہ کائنات کے تمام اجسام کی بشریت میں سب سے ارفع و اعلیٰ اور ازکا بشریت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کے تفسیر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اس کی تفسیر کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر بشریت کے اوپر نورانیت کا غلبہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ کی بشریت بھی سراپا نور بن جائے گی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی امداد السلوک میں کہتے ہیں اگرچہ آپ اولاد آدم میں سے ہیں لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو طہارت سے اس قدر مزین کیا ہے کہ آپ سراپا نور قرار پائے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نورانیت اور لطافت کو بیان کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس سے لطیف تر ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے بڑھ کے کوئی لطیف چیز تھی ہی نہیں، کائنات میں کوئی چیز آپ سے بڑھ کے لطیف ہوتی تو آپ کا سایہ ہوتا، آپ کا سایہ ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ سایہ مانا جاتا تو سایہ آپ کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا، اور آپ کی ذات مبارکہ سے لطیف تر چیز رب نے پیدا ہی نہیں کی ہے، لہٰذا آپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفت نورانیت اور لطافت کے اثرات آپ کے بطن اطہر کے اندر موجود تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اپنے ذوق اور شوق کے اندر اس کو یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چارپائی پہ آرام فرماتے تھے وہ کھجور کی رسی کی بنی ہوئی تھی اور اوپر کوئی کپڑا بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن اطہر سب سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک نہایت نرم تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے زیادہ نرم و ملائم میں نے کسی چیز کو مس ہی نہیں کیا۔ آپ جسمانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے الطف تھے اور کائنات کی ہر چیز سے لطیف تر تھے، اس لیے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نورانیت اور آپ کریم علیہ السلام کے بدن کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا ہے، نور عین لطافت پہ الطف درود، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ